بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. محترم سامعین، سبق نمبر 143 آیت نمبر 125 آیات کریمہ کا ترجمہ۔ اور یاد کرو جس وقت ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے واپس آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ، اور کہا ہم نے کہ پکڑو مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے حکم بھیجا ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں اور سجدے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ آیت کریمہ کا عنوان ہے شان بیت اللہ، عظمت بیت اللہ بالامور الثلاثہ۔ تین باتیں ہیں جس میں بیت اللہ کی عظمت اور بیت اللہ کی شان کا بیان ہے، کیونکہ بیت اللہ مرکز التوحید ہے اور محلے میں اعظم مبلغ اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام استاذ تھے۔ استاذ کی صفات کا بیان ہے کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، وہ کامیاب ہے امتحان کے اندر اور ان کو امامت کا مرتبہ ملا۔ تو اب مرکز توحید کا بیان ہے کہ اس مرکز کے اندر یہ بیان توحید کرو۔ اور بیت اللہ کی تین صفات ذکر کی۔ نمبر 1 مثابۃ للناس، لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے من کل فج عمیق، ہر گھاٹی اور ہر طرح سے لوگ یہاں پر آئیں گے۔ یہ مرکز بنے گا اور یہ شہر بنے گا، یہاں سے اسلام اور دین پھیلے گا، اللہ کی توحید پھیلے گی۔ وہ امنن، اور یہ امن کی جگہ ہے۔ اور تیسری جو اس کی فضیلت ہے وہ من مقام ابراہیم مصلی، کہ یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ یہ تین صفات ذکر کی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جس وقت ہم نے بنایا بیت اللہ کو، یاد کرو مثابتاً، مثابہ کا معنی ہے جس جگہ کی طرف لوگ بار بار واپس آئیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر واپس آ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس سے محبت بھی ہو، یہ مثابہ کے معنی میں ہے۔ کہ تو حرم بیت اللہ بھی ایسا ہے کہ جس کی طرف لوگ بار بار چلتے ہیں حج کے لیے، طواف کے لیے، اور محبت بھی رکھتے ہیں۔ جب بیت اللہ سے واپس آتے ہیں تو خفا اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مثابۃ للناس ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کی واپسی کی جگہ بنایا ہے کہ ہر جگہ سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ امنن، یہ امن بمعنی آمنن کے معنی امن والا، یہ امنن بمعنی ذا امن، امن والا ہے کہ اس میں قتل و غارت، لوٹ مار سے، ہر قسم کی چیز سے امن ہے، خوف نہیں ہے، زلزلے یہاں نہیں آئیں گے، عذاب نہیں آئے گا علامات قیامت کے قریب تک، کسی ظالم یہاں پر ظلم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ قاتل جو ہے وہ جب چلا جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، بلکہ شکاری جانور جن دوسرے جانوروں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں محبت ہوتی ہے، اور یہ امن کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا قُلْنَا مقدر ہے، اور ہم نے کہا کہ بناؤ من مقام ابراہیم، مقام میم کے فتح کے ساتھ بمانا کھڑے ہونے کی جگہ، اور مقام ضمہ کے ساتھ ہو تو رہائش کو کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ جو پتھر تھا مسلن، اس کو جائے نماز، یعنی اس کے خلف پیچھے کی جانب میں 2 رکعت نماز طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یا یہ کہ مقام ابراہیم سے وہ تمام مقامات مراد ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے احکام ادا کیے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مختلف جو جگہیں سائی، ان تمام کا ذکر ہے کہ ان کو ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی بمانا ہوگا دعا کی جگہ، یعنی اس کو جائے دعا بناؤ کہ وہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن مقامات پر عبادت کی ہے ان مقامات میں ہر جگہ میں دعا کیجیے۔ واحدنا بمن امرنا کہ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات دونوں کو، یا عہدنا بمن امرنا کہ، اور امر کو عہد کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس کی وفا ضروری ہے، پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے عہدنا کہا۔ ان طاہرہ کے پاک رکھو بیتیا میرے گھر کو۔ تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے اور تین عبادات ہے۔ نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے، اور نمبر 2 والا عاکفین اعتکاف کرنے والے، اور نمبر 3 رکوع سجود یعنی نمازیوں کے لیے۔ تو پہلی عبادت جو ہے یہ خاص ہے بیت اللہ کے ساتھ، یعنی طواف جو ہے یہ بیت اللہ ہی میں کیا جا سکتا ہے، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں، مسجد میں، کسی مزار میں، کسی جگہ میں اس کو کرنا کفر ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر طواف کو بیت اللہ سے ہٹ کر کسی اور مزار یا قبر یا کسی جگہ میں وہاں طواف کیا جائے تو یخشا علیہ الکفر، اس آدمی کو اوپر کفر کا خطرہ، یہ کافر ہو جائے گا۔ والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے عکوف سے مشتق ہیں، اور عکوف کا معنی ہے کسی جگہ میں ٹھہرنا، قیام کرنا، لزوم اور چمٹنے کے معنی میں۔ تو بنیت اعتکاف مسجد کے اندر اپنے آپ کو پابند کیا جائے چند دن کے لیے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، یا رمضان کے مہینے میں یہ آ گئے۔ اور یہ اعتکاف جو ہے نا بیت اللہ کے ساتھ خاص بھی، اور بیت اللہ کے علاوہ بڑی جامع مسجد جہاں بھی ہے وہاں کیا جا سکتا ہے۔ ورک کا سجود، رکوع اور سجد نماز، یہ عام ہے، مسجد اور مسجد کے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین عبادات ہیں، ان کے لیے بیت اللہ کو ان طاہرہ مانا صاف رکھیے۔ طہارت سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طہارت بھی مراد ہے کہ ظاہر پر اس میں گندگی اور کوئی گندی چیز نہ پڑی رہے، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ باطنی طہارت بھی مراد ہے کہ اس کو شرک اور بدعت اور گناہ اور معصیت سے پاک صاف رکھا جائے کہ وہاں شرک نہ کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ چند پہلی دعا اہل حرم کے لیے ہے، اور اہل حرم کے لیے امن کی اور وسعت خوراک کی دعا کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ربا بنا دے اس جگہ کو شہر اور امن والا، اور روزی دے دے اہل حرم کو ہر قسم کے غلوں میں سے، جو بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں اس ومن کفرا، یعنی جو کافر ہے تو اس کو بھی میں روزی دوں گا، پس اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا زمانہ، پھر اس کو مجبور کر کے کھینچ لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، اور بری ہے یہ لوٹنے کی جگہ۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو اہل حرم کے لیے ہے، کہ ابراہیم نے کہا اجعل بنا دے ہذا، اس ویران علاقے کو جہاں حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب چلے گئے تو ویران دشت و صحرا تھا، پانی نہیں تھا، گھاس تھے۔ تو حضرت ہاجرہ نے آواز دی یا ابراہیم الی من تکلنا، آپ ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس نہ دیکھا، دوبارہ آواز کی، تو وہ سمجھدار تھی، آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ امرکا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں اور واپس نہ دیکھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ نعم ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا فَإِذًا لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ، پس اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ تو وہاں پر حضرت کا جو واقعہ ہے کہ آب زمزم وہاں سے نکلا، حضرت ہاجرہ نے اپنے اس سے ایڑی سے مار کر نکالا، تو قبیلہ جرہم جو تھا وہ یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ قبیلے والوں نے آ کر کہا حضرت ہاجرہ سے کہ ہم یہاں رہتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو رہائش کی اجازت ہے، لیکن پانی کی اختیار جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، پانی کا اختیار میرے پاس ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں استعمال کی اجازت دے دیں۔ تو قبیلہ جرہم یہاں آباد ہوا، اسی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، 1 اور 2 شادیاں، اور یہ عرب کا یہاں آباد ہوا، اور اسی سے وہ شہر بن گیا۔ تو بلد اصل میں یہ لبت کا معنی ہے جمع اور اکٹھا ہونا لغت میں، تو بلد کو بلد بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اکٹھا اور جمع ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور ہاذا میں اشارہ ہے کہ ہاذا بلدن نکرہ کے ساتھ، کیونکہ پہلے شہر نہیں تھا اس لیے نکرہ ذکر کیا، جبکہ سورہ ابراہیم میں ہاذل بلد ہے
وہ اس وقت کا جب بعد میں ابراہیم علیہ السلام آئے تو شہر بن چکا تھا، لوگ آباد تھے، تو پھر حاضل بلد معرفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آمنا مانا امن والا، ورزق اور اے اللہ روزی دے دے، آلہ مانا اہل حرم کو، مکے والوں کو، من الثمرات ہر قسم کے غلے، ثمرات صرف میووں کو نہیں کہا جاتا بلکہ ہر قسم کے غلے اور خوراک مراد ہے، چاہے وہ میوے ہوں چاہے غلے جات ہوں، جو بھی ہو۔ من آمن منہم، جو بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تخصیص اس لیے کی کہ جو مومن ہے ان کو عطا کر یہ اجتہاد کیا ہے لا ینال عہد الظالمین سے، کہ اللہ نے کہا میرا مرتبہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ روزی جو اللہ کا ایک مقام نعمت ہے یہ بھی اللہ نہیں دے گا، لیکن قال اللہ تبارک و تعالی نے تعمیم کر دی کہ نہیں، ومن کفر، یعنی وارزق من کفر، میں اس کو بھی روزی دوں گا جو کافر ہے۔ یہ ومن کفر مفعول ہے فعل محذوف کے لیے ارزق ہے، فامتعه، میں اس کافر کو فائدہ دے دوں گا، قلیلا مانا زمانا، قلیلا تھوڑا سا زمانہ، یہ دنیا معمولی ہے اور دنیا قلیل ہے، الدنیا عاجل، اور دنیا ختم ہونے والی ہے، تو اس لیے اس کو قلیل کہا۔ ثم اضطرہ، پھر میں اس کو کھینچ کر لے آؤں گا، اضطرار کہتے ہیں کسی کو مجبوری کے ساتھ لے جانا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے جو آگ ہے۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی ہے، اور بیت اللہ کو امن والا بھی بنایا، شہر بھی بنا دیا، اور ہر قسم کی خوراک بیت اللہ میں اس وقت موجود ہے۔